أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ استسعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی ایک کو، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، پچھلی صفوں سے، فاثابکم، پس اللہ نے پہنچایا تمہیں، بدلہ دیا، غمم بغم، غم کے بدلے غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر جو تمہیں تکلیفیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اذ تسعدون ولا تلوون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے۔ غزوہ احد کا ہی ذکر چلا آ رہا ہے۔ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ افراتفری مچ گئی، پیچھے تفصیلات گزر چکی ہیں۔ ابھی خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے تھے، جب اس نے پیچھے سے حملہ کیا، اور جو تیر انداز تھے چونکہ وہ سارے وہاں موجود نہیں تھے، 10 یا 11 صحابہ کرام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں شہید ہو گئے، اور پیچھے سے اس نے حملہ کیا تو اس سے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ گئے۔ اب جب پاؤں اکھڑے تو پھر ایک عجیب و غریب قسم کی افراتفری مچ گئی، اور ہر بندہ بس اسی افراتفری میں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آواز دے رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے والوں کہاں جا رہے ہو، لیکن ایک عجیب صورتحال تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استسعدون، جب تم احد کی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کی، نیزوں کی ایک بوچھاڑ تھی، بارش ہو رہی تھی، اور تم کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ ادھر ایک ظالم مشرک نے پتھر مارا تو رسول اللہ مبارک کے سامنے والے دونوں دانتوں کے ساتھ، جو دانت ہے اس کو عربی میں رباعی کہتے ہیں، یہ دانت رسول اللہ مبارک کا شہید ہو گیا۔ ادھر سے ابن قمیہ نے وار کیا، اور رسول اللہ مبارک کے سر پر جو خود تھی، جو ہیلمٹ تھا، اس کے کڑے رسول اللہ مبارک کے سر میں کھب گئے اور بہت زیادہ خون نکل گیا۔ بہرحال ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک کو دیکھ لیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کے ساتھ شکل و شباہت میں بہت زیادہ مشابہ تھے، تو وہاں شیطان نے یہ بات اڑا دی کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، رسول اللہ مبارک تو شہید ہو گئے۔ اوہو، بس یہاں پر جب یہ بات جس کے کان میں پڑی تو اس کے اثرات مختلف تھے، کچھ ایسے کہ وہ ہمت ہی ہار کر بیٹھ گئے۔ اور حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، جب بڑے کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور باقاعدہ محسوس کرتا ہے، یہ صرف زبانی نہیں ہے۔ آپ میں سے جو بڑے حضرات ہیں جن کے ساتھ
یہ واقعہ پیش آیا ہو کہ زندگی میں کبھی آواز آئی ہو کہ والد صاحب فوت ہو گئے. میں اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، واللہ العظیم ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بس میری کمر ٹوٹ گئی. حقیقتاً محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ بس اب ایک جو سہارا تھا وہ تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. باہر کیف یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا تو پروردگار فرماتے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. دو معنی ہیں شاید کہ اس جملے کی. ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں غم کے بدلے غم دیا اللہ تعالیٰ نے. تم نے رسول اللہ مبارک کی نافرمانی کی کہ وہ جو گھاٹی پر تمہیں بٹھایا تھا وہاں سے اترنا نہیں چاہیے تھا. رسول اللہ مبارک کی وہ جو تم سے لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس غم کے بدلے رسول اللہ مبارک کو تکلیف ہوئی تو اس تکلیف کے بدلے تمہیں تکلیف ملی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا. اور یا یہ معنی ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہاتھ آیا ہوا مال غنیمت تھا وہ بھی سب جا چکا اور ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی اٹھا رہے ہو. کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہر صحابی کو رسول اللہ مبارک نے ایک گویا کہ لقب عطا فرمایا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ مبارک نے لقب یہ عطا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ سید الشہداء اور اسد اللہ و اسد رسولہ. اسد اللہ و اسد رسولہ. رسول اللہ مبارک نے اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت حمزہ کو قرار دیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں. خدا کی قسم ان کی شان میں کوتاہی کا سوچنا بھی کفر ہے. جی ہم کون ہو تو ان کی شان کم کرنے والے، جن کو رسول اللہ مبارک نے مقام عطا فرمایا ہو، جس کو پروردگار عالم نے مقام عطا فرمایا ہے. بہت اونچا مقام ہے. لیکن یہ جو لقب ہے، دو باتیں، سید الشہداء کہ تمام شہیدوں کے سردار وہ حضرت حمزہ ہے، اور اسد اللہ و اسد رسولہ یہ بھی حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ مبارک کے چچا ہے. بہرحال یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ مبارک کے وہ چچا زاد ہیں اور یہ چچا ہیں رسول اللہ مبارک کے. تو فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اس موقع پر، اور بڑی دردناک شہادت ہے ان کی. باہر کیف اس پر رب العالمین فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اور بعد مفسرین نے بڑا عجیب معنی کیا ہے جو دل کو لگتا ہے. وہ یوں ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. غم پر غم. ایک غم تو اپنا تکلیف، زخم، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کا کزن، کسی کا بیٹا، یہ سب رشتے سامنے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان سب سے بڑا غم رسول اللہ مبارک کی شہادت کی افواہ ہے. بہت بڑا غم اللہ نے، لیکن جب دیکھا وہ سب غم کافور ہو گئے. جب رسول اللہ مبارک کی کیوں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جب حضور کو دیکھ لیا سب کچھ بھول گئے تاکہ تم غمگین نہ ہو. اس میں بھی ایک گویا کہ حکمت تھی پروردگار عالم کی. شیطان کی اس پھیلائی ہوئی افواہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ ہے نا، قادر مطلق ہے، شر میں سے خیر نکالتے ہیں پروردگار عالم. ہاں تو یہ اس نے شر پھیلائی، اور اس شر کا اللہ نے ایسا فائدہ عطا فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ تو ان کی گویا کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی، لیکن جب حضور کو دیکھا فرمایا دفع کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے مرضی شہید ہو گئے ہیں، جتنے مرضی ہم زخمی ہو گئے ہیں، لیکن جب حضور ہے تو سب کچھ ہے. لِكَيْ لَا
تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک یہاں پر ابتدا میں تو کفار نے خوب اپنا کام کیا، لیکن اللہ نے ایک ایسی ہیبت ڈالی کہ بھاگ گئے. جب بھاگے تو واپسی کو ان کو ہمت نہیں ہوئی. پھر دور جا کر ابو سفیان نے کہا افیکم ابن ابی کبشہ، یہ رسول اللہ مبارک کو کہا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ مبارک تمہارے درمیان ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی جواب دینے لگے تو فرمایا خاموش رہیں. پھر اس نے کہا فیکم ابن ابی قحافہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا خاموش ہوا. افیکم ابن خطاب، کیا خطاب کا بیٹا یعنی عمر تمہارے درمیان ہے؟ حضور نے فرمایا خاموش ہو جا، نہ بولو، اس کا جواب نہ دو. پھر اس نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، اور وہ نعرہ مستانہ تھا اولو حبل اولو حبل، حبل کیجئے، حبل زندہ آباد. اپنا ان کا معبود تھا حبل، بت تھا، بہت بڑا بت تھا یہ مکہ مکرمہ میں. تو اس نے کہا یعنی اولو حبل، آج حبل کیا ہو گیا، اس نے ہماری مدد کی اور نعوذ باللہ ہم کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور پھر اس نے اگلا جملہ کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا تھا اس نے ہمارا ساتھ دیا، تمہارا عزا نہیں تھا اس لیے تم نے آج شکست کھائیے. اب حضور نے فرمایا اب جواب دو. فرمایا جواب دے لنا المولا ولا مولا لکم، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے مولا ہیں، ہمارے کارساز اللہ ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے. اور اللہ اعلی و اجل، اولو حبل کے جواب میں کہا اللہ اعلی و اجل. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی اونچی تھی تو انہوں نے بآواز بلند فرمایا اللہ اعلی، بلند و بالا، حبل نہیں بلکہ کون ہے. اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ مبارک ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. اور فرمایا عمر تم سے مخاطب. ان کے کلیجوں پر چھری پھیر گئی کہ اوہو یہ کیا ہوا. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بس سب کچھ کر دیا ہے، اور یہ بڑے حضرات دنیا سے. اور ادھر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، کفار کو بھی پتا تھا، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، ان کو بھی اس وقت پتا تھا کہ رسول اللہ مبارک کے بعد اگر کائنات میں اس امت میں مقام ہے تو کس کا ہے؟ بولے بولے. اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ کسی اور صحابی کا نام کیوں نہیں لیا، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ مبارک کے بعد اگر شان اور مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہرحال فرمایا واللہ خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا. آگے اسی حالت یہ جو انتہائی غم کی کیفیت تھی اسی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت میں کیا انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد و علی کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله.